اور وہ تیسری جنس جو ہے، تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا، چھپے کافر، چھپے مشرک، چھپے کافر، جو دل سے تو اللہ پر ایمان نہیں لائے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مگر دنیاوی فائدے کی خاطر، اپنی سہولت کی خاطر، اپنی راحت کی خاطر جو ہے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مومن نہیں ہے، مومن ہونے کے دعوے دار ہے مگر مومن نہیں ہے، اوپر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر اندر سے کافر کے کافر ہیں۔ یہ وہ تیسرے گروہ کا ان 13 آیات کے اندر اللہ پاک کیا کرے گا؟ تذکرہ کرے گا، یعنی منافقین کا۔ اب یہ جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ جو 13 سالہ نبی پاک کا مکی دور ہے، اس مکی دور کے اندر جو ہے نا دو ہی گروہ تھے، یا تو سچے سچے مومن تھے یا پکے ٹھکے کافر تھے، یا تو پکے سچے سچے مومن تھے یا پکے ٹھکے کافر تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، آپ مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ملنے لگی، مال غنیمت آنے لگا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام کا علم بلند ہو گیا، اسلام کا علم بلند ہو گیا، تو پھر یہ تیسری جنس پیدا ہوئی ہے، پھر یہ تیسرا گروہ پیدا ہوا ہے جو دل سے اسلام کو، قرآن کو، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سمجھتا نہیں تھا، مگر دیکھ رہا تھا کیا مسلمانوں کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے، اور ادھر لالچ بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے، چلو ہم اسلام کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں بھی مال بھی ملے گا اور ہم پر کوئی سختی بھی نہیں ہوگی، مگر اندر سے جو ہے ان کے دل کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کن کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ کافروں کے ساتھ، اندر سے وہ کافر ہی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ کریم نے ان 13 آیات میں ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور پہلی بات اللہ کریم نے یہ بیان کی، لکھ لیجئے جو ساتھی لکھ رہے ہیں، پہلی چیز ان آیات میں اللہ نے یہ بیان کی کہ منافقین کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، منافقین کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں جو بیان ہوئی ان آیات میں، وہ ابھی میں جب اس کی تشریح کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کا ارادہ یہ خود اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی ہے۔ یہ کس سے دھوکہ دہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دی ہے۔ اس کے ضمن میں جو ہے ایک تو مسئلہ توحید کا بیان ہوا کہ جب یہ نبی پاک کو دھوکہ دیتی ہیں تو دھوکہ جسے دیا جائے وہ عالم الغیب، بولیے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو عالم الغیب ہو اسے کوئی دھوکہ، تشریح میں بھی کرتا ہوں اس کی پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اللہ نے کہ اللہ کو دھوکہ، یاد تو ہے نا لفظ یخادعون اللہ، کیا جی؟ یخادعون اللہ، چلے یہ دیکھ لیجیے آپ، فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ دغا دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ یہ دغا بازی کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ذات ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے۔ یہاں مضاف معذوف ہے، آئی رسول اللہ، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کے رسول کو۔ کس کو؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتی ہے۔ یخادعون اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو نہیں بلکہ کس کو؟ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بھی بیان کی ہے، اور وہ کیسے
دیکھیے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ تو لہٰذا جو رسول اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک اور مقام ذرا دیکھیے آپ اسی بات کو سمجھنے کے لیے، یہ سورہ فتح نکالیے جی، 26واں پارہ۔ یہ آیت نمبر 10 ہے جی، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 نکال لیے جی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسے ہے کہ جیسے وہ اللہ کے ہاتھ پر کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو ہے نا یہاں پر صلح حدیبیہ اور جہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی۔ کیا لی؟ بیعت رضوان کے جب تک ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ذرا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ قربان جائے عثمان تیری شان پر، تیرا خون اتنا اعلیٰ اور مقدس ہے، تیرے خون کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کے 1400 صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے عثمان کی! واہ 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 عثمان، کیا ہے تیری شان! اس کو مانتا ہے ہر صاحب ایمان، منکر اس کا ہے پکا شیطان۔ واہ واہ عثمان تیری شان، واہ واہ عثمان تیری شان، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہی ہیں، مگر اللہ پاک کے قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ بیعت کرنا گویا کس کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے؟ ہاں، تو یہاں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟
رسول اللہ کو، تو رسول اللہ کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایمان باللہ سچا ان کے دل کے اندر، ایمان بھی توحید ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے ایمان والوں کو کیا دیتے ہیں، ان کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دغا بازی کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا، رسول اللہ کو دھوکہ دینا، گویا ایسے ہی ہے کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہاں۔ تو اب ذرا دیکھیے اس میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کا ارادہ، خود باری تعالیٰ سے دھوکہ دہی کا ارادہ تصور ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ منافقین کی خود فریبی جو ہے یہ بارگاہ الہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بیان ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح سے جو ہے انہی آیات میں تیسری بات جو بیان ہوئی وہ یہ کہ منافقت یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ منافقت کس کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ یہ دل کا بیمار ہوتا ہے، یہ اندر کا روگی ہے، اندر کا روگی ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان اس چھپے کافر نے پہنچایا ہے، کھلا کافر آج بھی قرآن کو، اہل قرآن کو، صاحب ایمان کو ہے اور عظمت قرآن کو جتنا نقصان چھپا کافر پہنچا رہا ہے، کھلا کافر نہیں پہنچا رہا۔ کھلا کافر تو کہتا ہے میں اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، اس کا تو ایمان ہی قرآن پر نہیں ہے۔ اور چھپا کافر منافق جو ہے وہ نام قرآن کا لیتا ہے اور بیان دیوان کا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیان کس کا کرتا ہے؟ آپ قرآن سے ہٹاتا ہے، بیان قرآن سے ہٹا کر بیان دیوان پر لگاتا ہے۔ تو اب دیکھیے نا، ان سے تو کوئی جو ہے نا وہ دھوکہ کھاتا نہیں ہے، وہ تو ہے کھلے کافر، وہ تو ہے قرآن کے کھلے منکر، اور ایک وہ ہے جو قرآن کرتے ہیں مگر ہے قرآن کے مخالف، ان کی تعلیمات قرآن کے مخالف ہے، ان کی ترتیبات قرآن کے مخالف ہے، ان کے عقائد قرآن کے، ان کے اعمال قرآن کے خلاف ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ قرآن کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتی ہے، اور لوگوں کو قرآن کے مقابلے میں ایک نیا عقیدہ، ایک نیا مذہب، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ دیتے ہیں نام قرآن کا لے کر، تو یہ کھلے کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کھلے کافر سے کیا ہے؟ زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، ان منافقوں سے جو ہے نا وہ بچ کے رہنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ کھلے کافر سے تو دھوکہ نہیں کھاتے، ایسے منافقین سے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا منافقت دل کی بیماری ہے۔ اور نمبر 4، منافقت کی بیماری گھٹنے کے بجائے دن بدن مزید بڑھتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تشریح آگے آئے گی، یہ آپ لکھ لیجئے ہنٹس کہ ان آیات میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ منافقت کی بیماری دل کی بیماری ہے، اور پھر منافقت کی جو بیماری ہے یہ گھٹنے کے بجائے دن بدن، کیونکہ اس کا دل بیمار ہوتا ہے نا، یہ دل کا گندہ ہے، یہ دل و دماغ کا کیا ہے؟ گندہ ہے۔ یہ جوں مسلمانوں کی ہے، اور اس ٹائم کے منافق جوں اسلام کی کامیابی دیکھتے تھے، فتوحات دیکھتے تھے، مزید چڑھتے تھے، جلتے تھے، کڑتے تھے، سڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوں عزت افزائی ہوتی تھی، ان کا مقام بلند ہوتا تھا، ورفعنا لک ذکرک، ساتھ ساتھ ان کی منافقت بھی کیا ہوتی تھی؟ بڑھتی جاتی تھی، بڑھتی جاتی تھی، بڑھتی رہتی ہے۔ آج بھی دیکھیے جو منافق ہے، زبان کا بڑا میٹھا ہوتا ہے منافق، بات سمجھ آئے گی؟ منافق زبان کا بڑا میٹھا، جی جی جی، بڑا تملق، بڑی عاجزی، بڑی
انکساری ہے، اور اسی زبان کے میٹھا پن سے، اسی عاجزی اور انکساری سے جو ہے نا وہ آل اسلام کو، آل قرآن کو، آل ایمان کو کیا پہنچاتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور منافق کی ایک نشانی یہ ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے نا دو ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سر دے کے وہاں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں، ہاں یہ تجربہ بھی ہے اور قرآن و حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں دو صاحب ایمان کھڑے ہوں گے نا، مخلص کھڑے ہوں گے، وہ منافق شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے اپنی فکر اور اپنی گندی سوچ دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے وہ ایمان والوں میں گھس کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اپنا تیر چلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنا تیر چلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایمان والوں کو فتوحات مل رہی ہو، کامیابی مل رہی ہو، اور اللہ کے قرآن کا درس قرآن جو ہے وہ کامیابی سے جاری ہو، اور اللہ کے قرآن کا بیان بھی کسی مرکز میں کامیابی سے چل رہا ہو، اس کے پیٹ میں مروڑ پڑتے رہتے ہیں، اس کے پیٹ میں، اور مزید اضافہ ہوتا ہے، کم کم نہیں ہوتا، وہ روز بروز اضافہ ہوتا ہے اس کے۔ مرکز توحید بن رہا ہو، سج رہا ہو، سنور رہا ہو، اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کے بگاڑ کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ان کا شروع سے یہ اربا رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، پہلے ان کے ذہنوں میں یہ جاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، حتیٰ کہ نبی پاک کے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے، حضرت عائشہ پہ الزام نہیں لگایا منافقوں نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی نبی پاک کے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے، نبی پاک کی عصمت پر حملہ کیا ان منافقوں نے، کھلے کافروں نے الزام نہیں لگایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان منافقوں نے لگایا تھا، ان منافقوں نے لگایا تھا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہے، اسی طرح آج کے دور میں جو ایمان والے ہیں ان کے جو قریبی ہیں، انہیں ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خلاف کرنے۔ جب وہ خلاف نہیں ہوتے تو پھر یہ ان کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، ان کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آج کا منافق وہ کیا کرتا ہے؟ آج کا منافق بھی یہی کرتا ہے، دیکھتا ہے اگر جہاں حق بیان ہو رہا ہے، حق کو عالم ہے، اسی طرح کی سازشیں کرے گا، اپنا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اپنا بن گئے۔ اور پھر جو لوگ اس حق عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چل رہی ہوتے ہیں، اور اس مرکز توحید کے ساتھ جو ہے تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ انہیں توڑا جائے، شاید حق کا بیان رک جائے، مرکز توحید کیا ہو جائے؟ ویران ہو جائے، اس کا کام رک جائے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب تیرے لیے بھی بشارت یہی ہے، میرا حق بیان کرتا رہے، ان کے ارادے میں خاک میں ملا دوں گا، اور جو تیرے نقشے قدم پہ چل کے یہ کریں گے ان کی بھی میں حفاظت کروں گا، اور ان کے ارادوں کو۔ بات سمجھ آ رہی کہ ہاں جی، توجہ کیجیے۔ فرمایا کہ منافقت کی بیماری گھٹنے کے بجائے مزید کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے، اور منافقت کی بیماری میں جھوٹ عادت بن جاتی ہے۔ منافقت کی بیماری میں جھوٹ کیا ہوتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے بھی یہی فرمایا کہ جو منافق ہے جب بھی بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، اور منافقین جو ہے نا، یہ اصلاح کے نام پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، منافقین اصلاح کے نام پر فساد انگیزی کرتے ہیں۔ اصلاح کے نام پر، کس کے نام پر؟ اصلاح کے نام پر فساد انگیزی کرتی ہے۔ کہتے جی ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے امت کو جوڑنے والے ہیں، ہم امت کو جوڑنے والے ہیں، ہم نبی رحمت للعالمین کی امت ہے۔
ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے، ہم کسی کو منافق نہیں کہتے۔ آپ پچھلا پورا درس سماعت فرما چکے کہ کافر کو کافر کہنا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، نبی کی شان کا انداز ہے، خود اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ اصلاح کے نام پر فساد مچاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جی آؤ ہمارے دیوان کے پیچھے، قرآن تو سمجھ میں آنے والی کتاب ہی نہیں ہے، لیبل اصلاح کا، اور مچا کیا رہی ہے؟ فساد۔ بولیے نا، کیا مچا رہی ہے؟ ہاں، لیبل اصلاح کا اور مچا رہی ہے فساد۔ ہاں جی، اور اگلی بات، منافقوں کو اپنی فساد انگیزی کا شعور نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنی فساد انگیزی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور اس کے اگلی بات، منافقوں کا ذہن باطل ہوتا ہے، وہ اس ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اپنے باطل خیال کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی بڑے عقل مند آ، اسی بڑے ساڑھے نات عقل مند ہی کوئی نہیں، اور آل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آل قرآن کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آل توحید کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ آگے آپ جا کے دیکھیے گا، تشریح آئے گی، انہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے نبی کے یار ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا آمن الصفا، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کی طرح، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، یعنی نبی کے یاروں کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ بے وقوف کہہ دیا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہیں یہ منافق۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، منافقوں کا ذہن باطل یہ ہے کہ یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ عقل مند سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، کس پر؟ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کس پر؟ قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کیسے؟ ذرا توجہ کیجئے، ان منافقین کے کردار کی مثالیں عرض کرتا ہوں، بس 2-3۔ سورہ منافقون نکالیے، اللہ نے نام ہی سورہ منافقون رکھ دیا ہے، سورہ منافقون، 28واں پارہ جی۔ منافق کی ایک عادت ہے، وہ اچھا بننے کے لیے اور اپنے اندر کے گند کو چھپانے کے لیے اوپر سے میٹھا میٹھا بنتا ہے، بڑی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے۔ منافق کی نشانی ہے اپنا جھوٹ چلانے کے لیے اور اپنے جو ہے نا اندر کے گند پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں بھی کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے فرمائے اذا جاءک المنافقون، پہلی آیت ہے سورہ منافقون کی۔ فرمایا جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، فرمایا یہ جو آگے گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔
ان کے جو ہے نا گواہیوں کی شہادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، یہ جو آگے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں نا، سنو، واللہ یشہد، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، ان المنافقین لکاذبون۔ یہ آگے جو آپ کی رسالت کی گواہی ہے، یہ پڑھے نہ پڑھے، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں خود گواہ ہوں اس چیز پر، یہ منافق ہے اور پکے جھوٹے ہیں۔ لکاذبون کیا ہے؟ پکے، ہاں پکے جھوٹے ہیں۔ وَيُوں ذرا شان نزول سنیے ان آیات کا۔ غزوہ مریسی سے واپسی کا سفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ، اچھا ان میں جو ہے نا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، وہ اور اس کے یار بھی، جو اوپر سے کلمہ گو، اوپر سے کیا تھے؟ کلمہ، ہاں لوگ کہتے ہیں مولوی جی یہ ہے کلمہ گو، انہیں کچھ نہ کہو، ہے کلمہ گو، انہیں کچھ نہ کہو۔ اب یہ بھی کلمہ گو تھے اور اتنے ایکسپرٹ منافق ہیں، نبی پاک کے ساتھ جہاد کے سفر میں بھی چل پڑتے، جہاد کے سفر میں بھی اب ساتھ ہے وقت ہو رہے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ اپنے یاروں سے، منافقین سے گفتگو کرنے لگے، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر چلو، کبھی کہتا ہے ادھر چلو، کبھی کہتا ہے ادھر چلو، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو اس کے ساتھ جو چلنے والے ہیں نا، ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو، خرچ کرنا چھوڑ دو۔ جب تم خرچ کرنا چھوڑ دو گے نا ان پر، تو یہ بھوکے مریں گے، محمد کے یار کیا ہوں گے؟ یہ بھوکے مریں گے، یہ جو ہے نا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم عزت والے جو ہے نعوذ باللہ ان رذیلوں کو، استغفر اللہ۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ گندا نظریہ شروع سے کن کا ہے؟ کافروں کا ہے، منافقوں کا ہے، اوپر سے ایمان کے دعوے دار، اندر سے پکے بے ایمان، صحابہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ایمان والوں کے دشمن ہے۔ یہ کہنے لگے ان رذیلوں کو ہم وہاں سے مار بگائیں گے۔ اب جب یہ باتیں کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ننھا منا صحابی ہے، زید بن ارقم، نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ باتیں سن لی، سننے کے بعد جو ہے اب خود تو اتنی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ چھوٹے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ باتیں پہنچاتے کہ یہ نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کے اپنے چچا کو کہا کہ میرے چچا یہ باتیں انہوں نے کی، آپ جا کے رسول اللہ کو آگاہ کر دیجیے۔ رسول اللہ کو کیا کر دیجیے؟ آگاہ کر دیجیے۔ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ۔ اب زید بن ارقم کے چچا کی ہیں، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ باتیں بتائی کہ زید نے اس طرح یہ باتیں سنی ہیں، یہ یوں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، ان کو کیا کر لیا؟ بلا لیا۔ اب زید بن ارقم بھی ہے ادھر، وہ بھی ہے ادھر، ننھا منا صحابی ہے، سبحان اللہ، ادھر جو ہے نا وہ بڑے بڑے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، کرناٹ قسم کے کلمہ گو منافق، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ لمبے لمبے چولوں والے، لمبے لمبے کرتے، سلواریں اتنے تک ٹھنگیاں ہیں، بڑے ماما شریف، چادر شریف، مسواک شریف، بات سمجھ، ایسا ہی حلیہ بناتے، تب جو ہے نا وہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں نا۔
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سنت تو جو ہے جو مومن ان چیزوں کو اپنائے گا وہ تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے نا، مگر یہ منافق یہ اولیا بناتا ہے اس لیے تاکہ اپنا کام کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے دل کی بیماری کو آگے کیا کر سکے، منتقل کر سکے، اسے پھیلا سکے۔ ہاں جی، اب ادھر بچہ ادھر جو ہے اتنی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ان کے لباس، بڑے حلیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا تم نے، وہ قسمیں کھانے لگے، یا رسول اللہ ہیں آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی سرائی دار گردن کی قسم، آپ کی آنکھوں کی قسم ہے، فلاں فلاں فلاں۔ انہوں نے قسم کھانی شروع کر دی۔ ہم تو آپ کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ہم آپ کے متعلق، آپ کے یاروں کے متعلق ایسی بات کر سکتے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ادھر بچہ ہے، پتہ نہیں اس کو بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی، ادھر جو ہے اتنے بڑے جو ہے نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا بھی کہ تم ٹھیک ہو، تم کیا ہو، ٹھیک ہو، تم نے ایسی بات نہیں کی۔ نبی پاک نے ان کی بات کا کیا کر لیا، یقین کر لیا۔ کن کا؟ منافقین کا۔ کن کا؟ منافقین کا۔ اور زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دے دیا، بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا، انہیں سچا سمجھ لیا، اور سچے کو کیا سمجھا، سچے کو کیا سمجھا، جھوٹا۔ یہ واقعہ قرآنی واقعہ اس بات کی شہادت اور دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں، مرتبے والے ہیں، شرافت والے ہیں، کرامت والے ہیں، مگر عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب اکیلا نبی پاک کے متعلق ہمیں گستاخ کہنے والوں، نبی پاک کے متعلق عقیدہ رکھو ہر جگہ حاضر ناظر۔ نبی پاک کے متعلق عقیدہ رکھو کہ یہ عالم الغیب ہے، عالم ما کانا و ما یکون ہے، اور پھر نبی پاک سچے کو جھوٹا کہہ دے، جھوٹے کو سچا کہہ دے۔ سوچئے نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے، نبی پاک کی توہین بنے گی کہ نہیں؟ کہ جانتے تھے جان بوجھ کے نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد غلط فیصلہ کر دیا، ایک مسلمان یہ سوچ سکتا نہیں ہے۔ نبی پاک کی عزت، عظمت، رفعت، بلندی کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر قرآن والا عقیدہ بنانا پڑے گا، محمد کی زبان والا عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ عالم الغیب اکیلا اللہ ہی ہے۔ امام الانبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہے، یہ صفت میرے اللہ ہی کی ہے۔ کوئی نبی ولی زندہ مردہ کتب ابدال کوئی بھی شریک نہیں ہے، جو شریک کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ وہ پکا کیا ہے؟ بولیے وہ پکا کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، غیرت توحید پیدا کیجئے۔ اور جو مشرک ہو، مشرک کے پیچھے نماز، مشرک کے لیے دعائے استغفار، مشرک کی نماز جنازہ، مشرک کے ساتھ دلی دوستی، دلی یاری۔ ہاں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غیرت توحید پیدا کیجئے، اللہ ہمیں غیرت توحید نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاں اللہ نے ایسے موتی رکھے ہیں جو غیرت توحید کا عملی نمونہ ہے۔ میں یہ آئے روز باتیں سنتا ہوں، یہ ہمارے امجد عباسی صاحب ہیں، اللہ کریم ہمارے بھائی محترم بھائی مسعود عباسی صاحب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے ایسا کام کیا اپنے خاندان میں یہ غیرت توحید کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی اسد عباسی صاحب، یہ اپنے خاندان میں بڑا مشکل ہوتا ہے، خوشی غمی میں جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کریں نا، ساروں کو چھوڑ کے بڑا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سارے الحمدللہ غیرت توحید والے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو آباد رکھے ہیں، سب کو استقامت، میرے سمیت سب کو اللہ استقامت عطا فرمائے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں سچا سمجھ لیا، زید بن ارقم کی کیا کر دی؟ تکذیب کر دی۔ کیا کر دی؟ تکذیب کر دی۔ اللہ اللہ، زید بن ارقم جو ہے چچا نے بھی ڈانٹا، اور بھئی تو نے لوگوں میں بےزتی کروا دی، کیا ضرورت تھی تجھے یہ بات کرنے کی، تیری بات تو تسلیم کی نہیں گئی۔ زید بن ارقم جو ہے اب گھر میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ میں باہر نکلوں گا لوگ کہیں گے جھوٹا ہے، نبی پاک کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ آئے آئے صحابہ کا ایمان دیکھیے نا ذرا، ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، خیال ہی نہیں ہوتا، جتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا فخر کرتے ہیں۔ اور ننھا منہ صحابی ہے، حالانکہ جھوٹ بولا بھی نہیں، جھوٹ بولا بھی، بولا سچ ہے۔ اب باہر نہیں نکل رہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قربان جائے، قربان جائے، نبی کے صحابہ کی شان کتنی بلند ہے، ادھر نبی کا صحابی پریشان ہے، اللہ نے جبریل امین کو قرآن دے کے بھیج دیا۔ آ گیا قرآن، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ فرمایا یہ منافق کاذبون ہے، اور تیرا یار زید بن ارقم جو ہے یہ سچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا، بلا کے فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، او زید تجھے مبارک ہو، تیرے سچے ہونے کی گواہی خود رب نے دے دی ہے۔ اے صحابہ پر بولنے والے کتوں، صحابہ پر بھونکنے والے کتوں، تم مر جاؤ، تباہ ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، اللہ دنیا میں بھی تمہارا منہ کالا کرے، آخرت میں تو کالا ہے ہی ہے۔ میرے نبی کا ننھا منہ صحابی ہے، اللہ اس کی سچائی کی گواہی بھی آسمان سے دے رہا ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ زید جو ہے یہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اے بڑے بڑے توندوں والے، پگڑوں والے، جبوں کبوں والے، یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ تو منافق دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے دغا بازی کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کیسے دغا بازی کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، نقصان اپنا کر رہی ہیں، نقصان اپنا کر رہی ہیں۔ یہ موضوع ٹائم پھر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ موضوع جاری ہے، ان آیات کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اگلا جو درس ہے نا جی انشاءاللہ میاں والی جانا ہے نا، اب میں نے میاں والی جانا ہے جی، وہاں پروگرام ہے اتوار والے دن، تو انشاءاللہ منگل کو، اب اگلی منگل کو درس ہوگا، اتوار کا ناغہ ہے، اتوار کا ناغہ ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا